حضرت زید کی مثال دی کہ ان کی منکوحہ بیوی سے حضرت زینب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زید منہ بولے بیٹے تھے، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا۔ بہرحال خلاف عقل کے موضوع والی بات تو جانے دیں، خلاف عقل تو نہیں ہے اس میں کچھ۔ ہاں، معاشرے کے اندر جو چیز چلی آ رہی ہے اسے فیس کرنے میں ہچکچاہٹ والی بات ضرور ہے، تو ہوئی ہچکچاہٹ، قرآن میں ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36-37، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی ایمان لانے والے مرد یا عورت کو اگر اللہ کا اور اللہ یا اللہ کا رسول اگر کوئی بات فائنل کر کے حکم دے دے، أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، تو پھر اس کو اپنے امر میں اختیار نہیں بچتا کہ اب کیا کرے، کرنا ہوتا ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں پورا بہت بڑا طوفان آ جاتا، اور خود انہوں نے فرمایا انجینئر صاحب نے کہ یہ تو منہ بولا بیٹا سے کر لینا سننے میں ذرا برا لگ رہا ہے، عجیب سی بات لگ رہی ہے ہمیں ہی، چاہے وہ حقیقی بیٹا نہیں، چاہے منہ بولا ہی تھا۔ بہت سی معاشرے کی رسومات ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے الگ الگ جگہ بینٹ آف مائنڈ بن جاتے ہیں۔ اس کو تو توڑنا تھا اللہ کو، کہ یہ ایک جو صحیح اصول اللہ نے بتایا اس کے خلاف معاشرے میں پھیلی ہوئی تھی، اور یہاں بھی ہے جو جس کی وجہ سے آپ کو عجیب سی لگی، تو اس کے خلاف آسان نہیں تھا کچھ کر لینا۔ ایک دائی ہے، وہ خالی مسلمانوں کا فلاک نہیں سنبھالنا تھا، ان کو تمام عالم تک پیغام لے کے جانا تھا۔ اصل ان کے بڑے مخاطب جو تھے وہ وہی تھے جو اعتراض کرنے آ رہے تھے، وہی مخاطب تھے اصل، اور مسلمانوں کو ایک لا بتانا تھا کہ یہ صحیح لا ہے۔ لا بتا دیا، سارے معاشرہ جو ہے وہ اس پر عمل نہیں کر سکتا، خود آپ کے ذہن میں بھی اعتراض آ گیا۔ فطری بات ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہچکچاہٹ ہوئی جب فطری بات ہو گئی نا، جب ہر ایک کے ذہن میں اعتراض آ گیا تو، لیکن اللہ نے بتایا کہ یہ فطرت یہ نہیں ہے، فطرت مسخ ہو گئی ہے۔ حقیقی بیٹا جو ہے اس کی بیوی سے نہیں کر سکتے منہ بولا بیٹا، یہ تو رسم کو ختم کرنا ہے، اور اس کے لیے ان کو عمل کر کے ایک پریسیڈنس قائم کرنی ہے۔ تو پہلے یہ بتا دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کوئی اگر حکم دیں تو پھر اپنا اختیار نہیں ہے، تو کیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل۔ آیت نمبر 37 کے اندر ہے پھر کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا۔ طوفان اٹھ سکتا تھا، اٹھا، اب بھی اس کی گونج سنائی دے رہی آج بھی اس طوفان کی۔ لیکن یہ ایسا ہوتا ہے کہ مثلاً کرناٹک میں، ہمارے یہاں ہندوستان میں، ہندوؤں کے یہاں اپنی سگی بھانجی سے شادی کر سکتے ہیں، اور نارتھ انڈیا میں بہت بڑے حصے میں 3/4 ہندوستان کے اندر وہ 7 گوتر مطلب 7 خاندان دور ہونا چاہیے تب ہو سکتی ہے شادی، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ اگر یہاں پر کوئی 7 فرسٹ کزن سے بھی کر لے تو ہنگامہ مچ جائے۔ ان کو ہے یہ اعتراض مسلمانوں پہ کہ فرسٹ کزن سے کرتے ہیں، ان کے کلچر میں کہتے ہیں یہ تو بڑی بری بات ہے، بڑی گندی بات ہے، کیا کرتے ہیں مسلمان؟ آپ کو گندی نہیں لگتی اس لیے کہ آپ کے یہاں ہوتی ہے، ان کے یہاں نہیں ہوتی، اور ان کو وہ گندی نہیں لگتی کرناٹک والوں کو کہ اپنی سگی بھانجی سے کرتے ہیں۔ بلکہ مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا، ہندوؤں نے، کہ پریفرنس ہے اس رشتے کو کہ پہلے اگر یہ ممکن ہے ماموں بھانجی کا کوئی بھانجی ہو اس سے ہو جائے، یہ بہتر ہے کہ لڑکی کہیں باہر جائے اور یہ نہ ہو رشتہ کوئی ایسا وہاں اویلیبل، تو پھر باہر جائے لڑکی۔ ان کو وہ اس سے گن نہیں آتی اس کلچر کے اندر جب، اور وہ اب بھی وہ اثرات چلے آ رہے ہیں مسلمانوں کے اندر، غیر مسلموں کے غلط، جس کی وجہ سے اپنے آپ کو عجیب سا لگا۔ اسے تو توڑا تھا قرآن نے، کیا چیز خلاف عقل ہے اگر نبی عمل نہیں کرتے تو؟ ہاں، جیسے فطری حیا وہاں آئی تھی ایسی فطری ہچکچاہٹ بھی یہاں آئی تھی، یہ فطری بات ہے، یہ خلاف عقل نہیں۔ قرآن نے کہا،
غور و فکر کر کے آنکھیں بند کر کے عمل کرنے کو تو منع کیا ہے، آپ کو بھی منع کیا ہے، نبی کو بھی منع کیا ہے۔ اس لیے نبی بہت سے انبیاء بہت سے سوال بھی کرتے تھے تاکہ پورے مطمئن ہو جائیں، اور جواب آتے تھے۔ یہ ڈانٹ نہیں ہوتی تھی کہ سوال تمہاری کرنے کی کیسے ہمت ہوئی، فوراً عمل کیا ہوتا۔ ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد کے اندر مذہبی لیڈران یہ کرتے ہیں، سوال کرنے کی ہمت کیسے ہوئی، فوراً عمل کیا ہوتا۔ یہاں لکھا ہے، قرآن یہ نہیں سکھاتا، اور تب اس لیے نہیں سکھاتا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ نکال لائیں وہاں پر خلاف عقل، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس کی تو حقانیت اور سچائی اور ثابت ہوتی چلی جائے گی۔ ابھی تک تو کچھ نہیں آیا سوالات کے اندر، یہ آپ کے ذہن میں آپ کو کچھ چیزیں یہ لگ رہی تھی خلاف عقل، اس میں کچھ بھی نہیں تھا، عقل کے خلاف تو کچھ نہیں تھا۔ ایک وہاں کے کلچر کے ایک فطری یہاں پر ہچکچاہٹ تھی، حضرت مریم کے پاس فطری حیا تھی، وہاں ایک نیچرل سوال تھا حضرت یحییٰ کے پاس، حکم پر عمل تو فوراً کیا گیا، وہ چاہے ہچکچاہٹ ہو، وہ چاہے وہ حیا ہو، حکم پر عمل ہوا، کچھ بھی تو خلاف عقل نہیں ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے یہ ذہن میں ان کے کیسے ڈھونڈ کر لائے ہیں جو مختلف سوالات آئے۔ بہرحال یہ کلام وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، اللہ کے نزدیک بدترین کیڑے مکوڑوں سے بدتر وہ ہیں، وہ جاندار ہیں جو اپنے عقل کا استعمال نہیں کرتے، جو گونگے بہرے ہیں اور عقل کا استعمال نہیں کرتے، ایسے بن جاتے ہیں، اور عقل کا استعمال نہیں کرتے، پوچھتے نہیں، سنتے نہیں، کوئی ایکسپلین کر رہا ہو سننا نہیں چاہتے، کوئی سوال ریز ہوا ہے پوچھ نہیں سکتے، منع ہے عمل کرو۔ ہم عیسائیوں کو بتائیں، غالباً یہ تو آپ انجینئر صاحب کے ذہن میں کہیں دور دور تک نہیں ہوگا کہ ہماری یہ بھی ذمہ داری تھی کہ ہم لے جائیں غیر مسلموں تک، دنیا کو ہمیں پیغام دینا ہے، ہم نمائندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس لیے ساری باتیں انہوں نے مسلمانوں کی ہیں، بلکہ کہا یہ کہ غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں، کرنے دو، مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے، کھٹ سے عمل کر لینا چاہیے، اعتراض نہیں کرنا چاہیے، سوال ہونا چاہیے، سوال کا جواب بھی ملنا چاہیے، اور قرآن کے معاملے میں ملے گا، ناممکن ہے کہ نہیں ملے، غور تو کریں۔ ہاں وہ جو روایات ہیں اس میں وہاں بعض جگہ ایسا بھی ہوگا کہ نہیں مل سکتا، بہت کلیئر ہے کہ غلط ہے۔ ایک اچھا سٹینڈ ہے جو انہوں نے آخر میں واضح کیا، جواب دے رہے تھے منکرین حدیث کو، ان کا ہم قرآن کو پہلے نمبر پر رکھتے ہیں، دوسرے نمبر پر احادیث کیا ہے، بخاری کو لے کر آتے ہیں، اس کے اندر پہلی ہے۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا بخاری میں بہت سی روایات غلط تو نہیں کہا انہوں نے، بہت سی ضعیف ہیں، ساری صحیح نہیں ہیں۔ کون کہتا ہے کہ ساری صحیح ہیں؟ کون کہتا ہے کہ تو بہت جواب ہے، اسے جانے دیں، لیکن یہ کہ وہ نہیں کہتے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، ایک صحت مند بات ہے۔ لیکن ایک پیمانے سے تولیں، آپ بھی نہیں تولتے، حدیثوں میں تحقیقات کی نہیں کی، آج تک کرتے چلے آ رہے ہیں، اب بھی جاری ہے۔ یہ تو بالکل ابھی ریسنٹ تھے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، اس درجے کے اسکالر ہر تھوڑے دن بعد ابھر کر سامنے آتے رہتے ہیں کہ پہلے ہو چکا اور تحقیق کیوں ہو رہی ہے۔ کبھی قرآن میں تحقیق کی کہ کتنی آیات ضعیف ہیں،